روزہ توڑنے والی چیزوں کا بیان۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، اگر آپ روزہ رکھتے ہیں رمضان کے تو آپ کے لیے یہ ویڈیو دیکھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ کن کن چیزوں کو کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کرنا ہے شروع سے آخر تک، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو رمضان کے روزے بس 2-3 دن کے اندر آنے والے ہیں، تو یہ ویڈیو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ توڑنے والی چیزوں کا بیان۔ مسئلہ: کھانے یا پینے یا جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو، اور اگر روزہ دار ہونا یاد نہ رہا اور بھول کر کھا لیا یا پی لیا یا جمع کر لیا تو روزہ نہ گیا۔ یعنی کہ اگر آپ کو روزہ دار ہونا یاد تھا، اس کے باوجود آپ کھا لیے، پی لیے یا جمع کر لیے تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ ہاں، اگر غلطی سے آپ بھول گئے تھے کہ میں روزے دار ہوں اور اس وقت اگر کھا لیے، پی لیے، جمع کر لیے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پہلا مسئلہ ہے۔ مسئلہ: حقہ، سگریٹ، بیڑی، چرچ، سگار پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ مسئلہ کلیئر ہے۔ حقہ، سگریٹ، بیڑی وغیرہ یہ سب پینے سے جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ: پان یا تمباکو، سرتی کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگرچہ پی کے تھوک دی ہو۔ یعنی یہ تمباکو یا سرتی کھا کر اگر منہ میں لے کر اس کو تھوک بھی دیا ہو تب بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ: شکر، چینی، گڑ وغیرہ ایسی چیزیں جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہے، منہ میں رکھی اور تھوک نگل گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ یعنی شکر سے بنی جو چینی ہوتی ہے نا، جیسے چینی کو منہ پہ رکھتے ہیں زبان پہ تو وہ گل جاتی ہے، یعنی پگھل جاتی ہے، تو ایسی چیزیں جو منہ میں رکھتے ہی پگھل جائے، ایسی چیز اگر منہ میں لیا اور اس کو جو تھوک جو ہے اس کا نگل گیا اندر تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مسئلہ: دانتوں میں کوئی چیز چنے برابر یا اس سے زیادہ تھی، اسے کھا گیا، یا کم ہی تھی مگر منہ سے نکال کر پھر کھا لی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ واضح ہے یہ مسئلہ۔ دانتوں میں کوئی چیز چنے کے برابر اگر پھنسی تھی، اس کو منہ سے نکالا، پھر اس کو منہ میں لیا اور اس کو کھا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ: دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر تھا یا کم تھا مگر اس کا مزہ حلق میں معلوم ہوا تو ان سب صورتوں میں روزہ جاتا رہا، اور اگر خون کم تھا اور مزہ بھی معلوم نہ ہوا تو روزہ نہ گیا۔ ٹھیک ہے۔ مسئلہ: حقنہ لیا یا نتھونے میں دوا چڑھائی یا کان میں تیل ڈالا یا تیل چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، اور اگر پانی کان میں چلا گیا یا ڈالا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ یعنی کان میں اگر آپ دوا چڑھائی یا پھر کان میں تیل ڈالا یا تیل چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر کان میں پانی چلا گیا یا پانی ڈالا کان میں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ حقنہ، یہ حقنہ کیا ہے؟ حقنہ جو ہے ایک کان وغیرہ میں جو دوا ڈالنے کا آلہ ہے، اس کو حقنہ بولتے ہیں۔ آلہ، اس کے ذریعے دوا ڈالتے ہیں تو اندر تک دوا چلی جاتی ہے، حقنہ اسی کو بولتے ہیں، ایک آلہ کو بولتے ہیں دوا ڈالنے والا۔ ٹھیک۔ مسئلہ: کلی کر رہا تھا، بلا قصد پانی حلق سے اتر گیا، یا ناک میں پانی چڑھا رہا تھا، پانی دماغ میں چڑھ گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ لیکن اگر روزہ ہونا بھول گیا ہو تو نہ ٹوٹے گا۔ اگر جان بوجھ کر ایسا کیا ہے کہ اس کو روزہ دار یا ہونا یاد تھا پھر بھی جان بوجھ کر یہ کیا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر اس کو روزہ دار ہونا یاد نہیں تھا، بلا عذر یعنی بلا قصد تھا، یعنی کہ روزہ دار یاد نہیں تھا تب کیا ایسا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے۔ مسئلہ: سوتے میں پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا یا منہ کھلا تھا اور پانی کا قطرہ یا اولاً حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ ٹھیک ہے۔ جیسے کہ سوتا تھا، اس کا منہ جو ہے کھلا ہوا تھا، پانی یا وغیرہ وغیرہ کوئی بھی چیز جو ہے اندر چلا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ مسئلہ: دوسرے کا تھوک نگل گیا یا اپنا ہی تھوک ہاتھ پر لے کر نگل گیا تو روزہ جاتا رہا۔
یعنی کہ تھوک جو ہے وہ ہاتھ میں لیا، پھر اس کو پھر واپس منہ میں لیا نگل گیا، یا پھر دوسرے کا تھوک ہاتھ میں لیا اس کو منہ میں نگل گیا، تو اس طرح جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا۔ عالمگیری و بہار شریعت۔ مسئلہ منہ میں رنگین ڈورا رکھا جس سے تھوک رنگین ہو گیا، پھر تھوک نگل لیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ مسئلہ کلیئر ہے؟ عالمگیری و بہار شریعت حوالہ۔ مسئلہ آنسو منہ میں چلا گیا اور نگل لیا، اگر بوند 2 بوند ہے تو روزہ نہ گیا، اور اگر زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں معلوم ہوئی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ پسینہ کا بھی یہی حکم ہے۔ عالمگیری و بہار شریعت۔ مسئلہ مرد نے عورت کا بوسہ لیا، یعنی اس کو بوسہ دیا، یا چھوا، یا مباشرت کی، یا گلے لگایا اور انزال ہو گیا تو روزہ جاتا رہا، یعنی روزہ ٹوٹ گیا۔ یعنی کہ مرد کسی عورت کو بوسہ دیا، اس کا پیر چھوا یا پھر اس کے بدن کو ٹچ کیا وغیرہ وغیرہ، یا مباشرت کی تو اس کا انزال ہو گیا، یعنی احتلام ہو گیا، منی خارج ہو گئی، تو اس سے جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر عورت نے مرد کو چھوا اور مرد کو انزال ہو گیا تو روزہ نہ ٹوٹا۔ اس کا برخلاف ہے، عورت نے اگر اس طرح کیا ہو اور مرد کا انزال ہو گیا عورت کو چھونے سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ عورت کو کپڑے کے اوپر سے چھوا اور کپڑا اتنا موٹا ہے کہ بدن کی گرمی معلوم نہ ہوئی تو روزہ نہ ٹوٹا، اگرچہ انزال ہو گیا ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ مبالغہ کے ساتھ استنجا کیا، یہاں تک کہ حقنہ رکھنے کی جگہ تک پانی پہنچ گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ حقنہ جو ہے یہ ایک آلہ ہے، ایک چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم دوائی اندر تک ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، شرمگاہ میں رکھنے کی جگہ تک پانی پہنچ گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اور اتنا مبالغہ چاہیے بھی نہیں کہ اس سے سخت بیماری کا اندیشہ ہے، تو اس طرح کوئی کرتا بھی نہیں ہے، حقنے کی جگہ تک کوئی دوا نہیں ڈالتا ہے۔ مسئلہ مرد نے پیشاب کے سوراخ میں پانی یا تیل ڈالا تو روزہ نہ ٹوٹا، چاہے مثانہ تک پہنچ گیا ہو، اور اگر عورت نے شرمگاہ میں تیل یا پانی ٹپکایا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ عالمگیری و بہار شریعت۔ مسئلہ عورت نے پیشاب کے مقام میں روئی یا کپڑا رکھا اور بالکل باہر نہ رہا تو روزہ ٹوٹ گیا، ٹھیک۔ اور سوکھی انگلی کسی نے پاخانہ کے مقام میں رکھی یا عورت نے شرمگاہ میں رکھی تو روزہ نہ گیا، اور اگر انگلی بھیگی تھی یا اس پر کچھ لگا تھا تو روزہ ٹوٹ گیا، جبکہ پاخانہ کے مقام میں اس جگہ رکھی ہو جہاں عمل دیتے وقت حقنہ کا سرا رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مسئلہ کلیئر ہے۔ عالمگیری، در مختار و بہار شریعت وغیرہ وغیرہ حوالہ ہے۔ مسئلہ قصدن منہ بھر، سمجھ رہے آپ، قصدن یعنی جان بوجھ کر منہ بھر کے، یعنی کہ بھر منہ قے کی اور روزہ دار ہونا یاد ہے تو روزہ ٹوٹ گیا، اور اگر منہ بھر سے کم کی تو روزہ نہ ٹوٹا، یعنی منہ بھر کے اگر جان بوجھ کر انہوں نے قے کی الٹی کی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے۔ مسئلہ بے اختیار قے کی ہو گئی ہو تو تھوڑی ہو یا زیادہ روزہ نہ ٹوٹے گا۔ اگر بے اختیار یعنی کہ اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، قے نہیں کی جان بوجھ کر، اچانک آ گیا خود بخود، تو چاہے وہ منہ بھر کے ہو یا پھر تھوڑی سی ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ مسئلہ قے کے یہ احکام اس وقت ہے کہ قے میں کھانا آئے یا سفرہ یا خون، اگر صرف بلغم آئے اور اگر بلغم آیا تو مطلقاً روزہ نہ ٹوٹے گا، اس کے ساتھ کھانا بھی آنا چاہیے یا سفرہ یا خون کی طرح، اس طرح ہوتا ہے، اس طرح اگر آئے تبھی روزہ ٹوٹے گا، اور اگر بلغم آئے مطلقاً تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ عالمگیری۔ مسئلہ رمضان میں بلا عذر جو شخص اعلانیہ کھائے پیے تو حکم ہے کہ اسے قتل کیا جائے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ اگر رمضان کے مہینے میں بھی کوئی لوگوں کو دکھا کر، روزے داروں کو دکھا کر کھاتے ہیں یا پیتے ہیں تو یہ حکم ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، تو اس سے بچا جائے، رمضان کا احترام کیا کریں آپ۔ تو دوستو پھر اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو رمضان کے دوسرے مسائل یہ بتائیں گے ہم کہ کن کن صورتوں میں روزہ چھوڑنا جائز ہے، ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔